وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اگر فرعون اٹھتا ہے تو موسیٰ کی عصا بن جا، زمانے کے لیے کچھ کر کہ انداز وفا بن جا. کبھی خالد کبھی زرار سی جرأت بھی پیدا کر، کبھی صدیق سا عاشق کسی کا آسرا بن جا. نبی کے عشق میں حسان سا ماحول پیدا کر، کبھی ایمان کی آتش میں عمر کا دبدبہ بن جا. تیری ہر ایک صدا میں بلالی لحن پیدا کر، علی کا جوش بن جا، عثمان کی حیا بن جا. یہ دنیا انقلابی زندگی چاہتی ہے اے خالد، یہ دنیا انقلابی زندگی چاہتی ہے اے خالد. کچھ ایسا کام کر زمانے سے جدا بن جا. باوقار علماء کرام، معزز سامعین عظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، اپنے پردوں میں سماعت فرمانے والی پاکیزہ اسلامی مائیں اور بہنوں، یہ گاؤں الحمدللہ اس وقت ایسا ہو گیا جیسے یہ میرا گھر ہو. نوجوان محبت کرنے والے، بزرگ دعائیں دینے والے، علماء شفقت کی نظروں سے دیکھنے والے، معصوم بچے پیار اور محبت کے ساتھ چہرے کی طرف دیکھ کر کے مسکرانے والے، ان تمام کے مرکب کو اللہ رب العزت نے میری محبت کے لیے نوازا ہے. دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت اس گاؤں کو ہمیشہ ترقیات سے نوازے. اس وقت میں حضرت مولانا شمیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو میرے یہاں آنے کا اس وقت میں ذریعہ بنے ہیں،
مدرسے کے ذمہ دار ہیں، دعا کریں اللہ عمر میں برکت عطا فرمائے۔ بڑی خوشی ہوئی حضرت اقدس حضرت مولانا عادل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کی محنتیں، ان کی کاوشیں اور ان کے ہمنوا حاجی صاحب جو کمیٹی کے ذمہ دار ہیں، ماشاءاللہ قابل اطمینان محنت، قابل ستائش، قابل تعریف محنت۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ان طلبہ کو نیک صالح عالم اور باعمل بنائے۔ بڑے بڑے علماء حضرت مولانا مفتی ایوب صاحب دامت برکاتہم اور ہم سب کے سرپرست کرم فرما حضرت اقدس حضرت حافظ ابراہیم صاحب دامت ظلہم، دیگر اور بڑے بڑے مہمانان اعظام یہاں تشریف فرما ہیں، ہمارے بڑے رفیق محترم، واقعی میں جو نام کے بھی خوش نصیب ہیں اور اللہ کی طرف سے بھی انہیں بڑی خوش نصیبیوں سے نوازا گیا ہے، ہمارے ڈاکٹر خوش نصیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو اپنے آپ کو چھپاتے ہیں اور چھپانے کی وجہ سے مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میری تمنا یہ تھی کہ وہ اسٹیج پر تشریف رکھتے، کیونکہ جہاں وہ ایک طرف دنیاوی اعتبار سے ڈاکٹر ہیں، وہیں اللہ رب العزت نے ان کو بڑے بڑے اکابرین کا نور نظر بنایا ہے۔ اکابرین کے جگر پارہ ہیں، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صلحاء ان سے محبت فرماتے ہیں، تشریف فرما ہیں۔ ابھی آپ کے طلباء کو انعام سے بھی نوازا ہے۔ مجھے بہت مختصر سے وقت کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضری دینی ہے، دعا کریں اللہ صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میرے بھائی، اس وقت میں میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا سب سے بڑا مسئلہ اور سب سے بڑا جو میرے اور آپ کے دل و دماغ میں بسا ہوا ایک پرخطر ناسور ہے، وہ کوئی اور نہیں، وہ میرا اور آپ کا آپس کا انتشار ہے، آپس کا جھگڑا ہے، آپس کی ناچاکیاں ہیں، آپس کی نا اتفاقیاں ہیں، جس نے پوری امت کے شیرازے کو بکھیر کر کے رکھ دیا ہے۔ میں اتنا بڑا مقرر یا اتنا بڑا عالم دین نہیں جو تمہارے سامنے سیاسی گفتگو کروں یا عالمی گفتگو کروں، میں تو ایک چھوٹے سے مکتب کا چھوٹا سا طالب علم، جو میں نے اپنے استادوں سے سیکھا، جو میں نے اپنے بڑوں سے سیکھا، اسی سبق کو انشاءاللہ العظیم آپ حضرات کے سامنے قرآن کی روح سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے دے، اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق دے دے۔ اے اللہ کے نیک بندو، آج بڑے بڑے اکابر، آج بڑے بڑے دعوت کے ساتھی، آج بڑے بڑے خانقاہ کے بزرگ، آج بڑے بڑے اللہ والے، آج بڑے بڑے ہوشیار، آج بڑے بڑے اپنی تنظیموں کو چلانے والے، آج خاندانوں کے ذمہ دار، آج برادریوں کے ذمہ دار، ہر کوئی اپنے سر کو پکڑ کر اس مانا گر بیٹھا ہوا ہے کہ میری آقا کی اس امت میں انتشار کیوں ہے، اتفاق کیوں نہیں ہے، اختلاف کیوں ہے، محبت کیوں نہیں ہے۔ لہذا اللہ کے نیک بندے، مجھے اور آپ کو اب سمجھانے کے لیے کوئی نبی تو آئے گا نہیں، کوئی پیغمبر تو آئے گا نہیں، یہ تمام دروازے بند ہو چکے ہیں، اب نبوت کسی کو ملنے والی نہیں۔ میرے اور آپ کے آقا آخری نبی ہیں، میرے اور آپ کے آقا پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب میری اور آپ کی ہدایت کے لیے صرف یہ قرآن مقدس باقی ہے، اس قرآن کو پڑھنے والے باقی ہیں، اس قرآن کو سمجھانے والے باقی ہیں۔ آؤ ذرا میں اور آپ قرآن سے معلوم کر لیں، اے قرآن مقدس تجھے اللہ نے اتارا ہے، اور علماء کہتے ہیں ہر چیز کا حل قرآن میں موجود ہے، ہر چیز قرآن مقدس میں موجود ہے۔ اے قرآن ذرا بتا تو صحیح، ہمارا آپس کا اختلاف کیوں ختم نہیں ہوتا، ہمارا آپس کا انتشار کیوں ختم نہیں ہوتا، ہمارے لڑائی اور جھگڑے آپس کے کیوں ختم نہیں ہوتے۔ ہاں ہم بڑی کوشش کرتے ہیں، ہماری لڑائیاں
لڑائیاں ختم ہو جائیں، ہمارے جھگڑے ختم ہو جائیں، ہمارے بڑے ہم سے راضی رہیں، ہمارے چھوٹوں کے اندر اتفاق رہے۔ اے قرآن کیا وجہ ہے کہ ہمارے درمیان سے اختلاف ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں؟ تو ذرا دیکھو میرے اللہ نے کتنی باریک چیزوں پر نظر ڈالی ہے۔ آپ محو تعجب ہوں گے کہ ہمارے درمیان میں اختلافوں کی وجہ کیا ہے، ہمارے درمیان میں انتشار کی وجہ کیا ہے، ہمارے درمیان میں آپس کے لڑائی جھگڑوں کی وجوہات کیا ہیں۔ قرآن مقدس نے ان کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔ میں مختصر سے وقت میں انشاءاللہ العظیم سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اے اللہ کے نیک بندو، ذرا سمجھتے چلے جائیں، ذرا سنتے چلے جائیں اور عمل کی بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ العظیم قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر میں اور آپ انشاءاللہ چلنے کی کوشش کریں گے۔ کیا فرمایا میرے اللہ نے؟ سب سے پہلی چیز میرا اللہ یہ بیان کرتا ہے، تمہارے آپس کے جھگڑے جانتے ہو کس وجہ سے ہوتے ہیں، تمہارے آپس کے اختلاف جانتے ہو کس وجہ سے ہوتے ہیں۔ قرآن نے پہلی چیز بیان کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم۔ قرآن بیان کرتا ہے، ارے تم ایک دوسرے کا مذاق اڑانے لگے ہو، تم ایک دوسرے کو چھوٹا سمجھنے لگے ہو، تم ایک دوسرے کو حقیر سمجھنے لگے ہو، تم ایک دوسرے کو اپنے سے نچلا سمجھنے لگے ہو۔ تمہارے اندر سب سے پہلی اختلاف کی وجہ، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ علماء بھی نہیں کہہ رہے، بلکہ قرآن مقدس اس کو بیان کر رہا ہے کہ تم ایک دوسرے کو چھوٹا سمجھتے ہو، تم ایک دوسرے کو گرا ہوا سمجھتے ہو، تم ذلیل سمجھتے ہو۔ اگر تمہاری برادری اونچی ہو جائے جو دنیا کے اعتبار سے اونچی ہے، حالانکہ قرآن میں کوئی برادری اونچی نہیں، حدیث میں کوئی برادری اونچی نہیں، اگر میں اور آپ اللہ کے دربار کو دیکھیں وہاں کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں۔ اگر ہم یہاں دیکھیں کہ جنت میں کون سی برادری جائے گی، وہاں برادری کا کوئی نام لینے والا نہیں، وہاں تو صاف اعلان کر دیو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت کے لائق وہ ہوگا جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، جو سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہوگا۔ برادری کیا ہے؟ اللہ اس چیز کو نہ دیکھے گا، قیامت میں اس چیز کو نہ دیکھا جائے گا، تمہارا رنگ کیسا ہے، تم گورے ہو یا کالے ہو، اس چیز کو نہیں دیکھا جائے گا، تم امیر ہو یا غریب ہو، اس چیز کو نہیں دیکھا جائے گا، تم عربی ہو یا عجمی ہو، اس چیز کو نہیں دیکھا جائے گا۔ اگر اللہ کے درباروں میں کوئی چیز سب سے پہلی ہوگی وہ اللہ سے ڈرنا، جس کا سب سے زیادہ ہوگا وہی جنت کا سب سے بڑا حقدار ہوگا۔ فرمایا میرے اللہ نے، جانتے ہو تمہارے اندر پہلی اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، تم ایک دوسرے کو نیچا سمجھ کر کے اس کا مذاق اڑاتے ہو، اس کو ذلیل سمجھتے ہو، اس کو حقیر سمجھتے ہو، اس کی مذاق لیتے ہو۔ ہاں اگر وہ راستے میں چلے تو ہنسی اڑاتے ہو، اگر وہ کہیں اونچی جگہ پر بیٹھ جائے تو مذاق اڑاتے ہو۔ ہاں تمہارے درمیان میں سب سے پہلی اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کا مذاق بنانے لگے ہو، تم ایک دوسرے کا مذاق اڑانے لگے ہو۔ ایک قوم دوسری قوم کو نچلا سمجھتی ہے، گرا ہوا سمجھتی ہے، حقیر سمجھتی ہے۔ نہیں، کیا فرمایا میرے اللہ نے؟ ارے جس کو تم حقیر سمجھ رہے ہو، جس کو تم ذلیل سمجھ رہے ہو، عسى ان يكونوا خيرا منهم، ہاں جانتے ہو سکتا ہے وہ ان قریب تم سے زیادہ اللہ کے یہاں عزت رکھتا ہو، اللہ کے یہاں تم سے زیادہ ہاں اس کی ذرا عزت اور اکرام ہو، اللہ اس کی عزت کرتا ہو، تم چاہے مذاق اڑاؤ اس کی غریبی کی وجہ سے، اس کی کمزوری کی وجہ سے، ہاں اس کے ٹوٹے ہوئے گھر کی وجہ سے، اس کے ذرا کمزور سے کاروبار کی وجہ سے تم اس کا مذاق اڑاتے ہو۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ رات کے اندھیروں میں اللہ کے سامنے روتا ہو اور اللہ کے نزدیک تم سے زیادہ درجہ ہو۔ عسى ان يكونوا خيرا منهم، اللہ کے نیک بندو
بڑا مذاق اڑاتے ہو، کبھی گریبان میں بھی جھانک کے دیکھ لو کہ جس کا مذاق اڑا رہے ہو کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اللہ کے نزدیک اس کی عزت ہم سے زیادہ بڑھی ہوئی ہے۔ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ۔ ایک صحابی ہیں حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گاؤں کے صحابی ہیں۔ گاؤں کے لوگوں کو تو ہم جانتے ہیں کہ جب کسان کھیتی کھلیانوں میں رہتے ہیں نہ اپنے صحیح کپڑوں کا معلوم ہوتا ہے، نہ جوتی چپلوں کا معلوم ہوتا ہے، پراگندہ بال ہوتے ہیں، پراگندہ حال ہوتے ہیں، کسان کی حالت آپ دیکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے آقا کے زمانے میں ایک صحابی حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بڑے قیمتی صحابی ہیں، بڑے مسخرے صحابی ہیں، یہاں تک کہ میرے آقا سے مذاق کرتے ہیں، میرے آقا ان کی باتوں پر ہنستے ہیں، کیونکہ گاؤں کے وہ لوگ جن پہ بولنے کا ڈھنگ نہیں آتا لیکن ان کی باتوں میں مزہ آتا ہے، وہ اجی تم تو نہیں کرتے، وہ آپ سے بات تو نہیں کرتے، وہ تو تڑاک کرتے ہیں، لیکن ان کی تو تڑاک میں بھی محبت چھپی ہوئی ہوتی ہے، اس میں نفرت نہیں ہوتی، اس میں کینہ نہیں ہوتا، اس میں بغض نہیں ہوتا، اس میں حسد نہیں ہوتا، ان کی تو تڑاک تو ہوتی ہے لیکن محبت سے بھری ہوئی ہوتی ہے، دل صاف کی ہوتی ہے۔ اس کے بھی مقابل جو سلیقے سے بولنے والے ہوتے ہیں ہم نے زیادہ تر دیکھا کہ ان کے دلوں میں کینہ ہے، زبان تو بڑی میٹھی ہے، زبان تو بڑی اچھی ہے، اے اللہ کے نیک بندے، لیکن اگر ان سلیقے سے بولنے والوں کے دلوں کو کھول کر کے دیکھا جائے تو شاید محبت سے زیادہ میل کچیل ان میں بھرا ہوا نظر آئے۔ اسی طرح کے صحابی میرے اور آپ کے آقا کے ہیں حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گاؤں کے صحابی ہیں، دیہاتی صحابی ہیں، مسخرے ہیں، مذاق لیتے ہیں، اور میرے آقا ان کی باتیں سن کر کے بڑے مسکراتے ہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ جب ہمیں کبھی اللہ کے نبی سے سوال کرنا ہوتا تو ہم حضرت ظاہر کو آگے کر دیا کرتے تھے، ظاہر ذرا ہمارے بارے میں معلوم کرو، ذرا اس سوال کا جواب اللہ کے نبی سے معلوم کرو۔ حضرت ظاہر اسی طرح کی بات کر لیا کرتے ہیں، لیکن کیا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بازار کے اندر ہوں، میرے آقا کسی دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں جیسے ہی میں بازار میں آگے چل رہا ہوں کسی نے آ کر کے میری آنکھوں کو بند کر لیا، کسی نے آ کر کے میرے چہرے پر ہاتھ دبا لیا اور میری آنکھوں کو بند کر لیا۔ میں نے بڑا چھڑانے کی کوشش کی، میں نے بڑا اپنے آپ کو ہٹانے کی کوشش کی، ہاں جیسے ہی میں اپنے آپ کو ہٹانے کی کوشش کر رہا ہوں اس آنکھ میچنے والے نے آواز لگائی، ہے کوئی میرے غلام کو خریدنے والا، ہے کوئی میرے غلام کی بولی لگانے والا، ہے کوئی میرے اس خادم کو خریدنے والا۔ حضرت ظاہر کہتے ہیں جیسے یہ آواز میرے کانوں کے اندر پڑی میں نے دیکھا یہ تو میرے محبوب کی آواز ہے، یہ تو میرے آقا کی آواز ہے، یہ تو میرے سردار کی آواز ہے جو میری آنکھوں کو بند کیے ہوئے ہے۔ اب تک تو میں اپنے آپ کو چھوڑانا چاہ رہا تھا لیکن جیسے ہی میں نے سنا یہ تو میرے محبوب کی آواز ہے، اب تو میرے دل میں خیال آیا جب تک میرے آقا کا دل چاہے میری آنکھوں کو اپنے ہاتھوں سے بند کر سکتے ہیں۔ میں قریب لگنے لگا، میں اپنے آقا سے چمٹنے لگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آواز لگا رہے ہیں، ہے کوئی میرے غلام کو خریدنے والا؟ حضرت ظاہر کہتے یا رسول اللہ آپ کے اس غریب غلام کی کون قیمت لگائے گا؟ یہ گاؤں کا بیچارہ غریب کسان ہے، یہ بیچارہ کہاں ڈھنگ سے رہتا ہے، اس کے پیروں میں نہ جوتی ہے نہ بدن پر اچھے کپڑے ہیں، کون اس غلام کی آواز لگائے گا، کون اس غلام کی قیمت لگائے گا؟ اتنا سنتے ہی میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے ظاہر یہ دنیا کے لوگ چاہے تیری قیمت سمجھے یا نہ سمجھے لیکن اللہ کے دربار میں تیری بڑی قیمت ہے، اللہ کے گھر میں تیری بڑی قیمت ہے۔ یہ دنیا کے لوگ تیری قیمت کیا لگائیں گے، یہ دنیا کے لوگ تیری قیمت کو کیا سمجھیں گے؟ ارے اللہ کے دربار میں تیری بڑی قیمت ہے، اللہ کے دربار میں تو بڑا قیمتی ہے۔ اسی لیے میرے بھائی
بھائی اور اللہ کے نیک بندو، جھگڑے کی پہلی وجہ قرآن مقدس بیان کر رہا ہے، میرا اللہ بیان کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کیوں ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہو، پھر مذاق میں ذلیل کرتے ہو، مذاق میں تحقیر بھی کرتے ہو، مذاق میں نیچا بھی سمجھتے ہو اور نیچا سمجھ کر کے مذاق اڑاتے ہو، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، اور ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے وہ تم سے اچھا ہو، اور ہو سکتا ہے دنیا کے اعتبار سے تم نے مکان بنا لیے ہو، اور ہو سکتا ہے دنیا کے اعتبار سے تم نے کاروبار مضبوط کر لیے ہو، اور ہو سکتا ہے دنیا کے اعتبار سے تمہاری اولادیں اچھی نوکریوں پر جا چکی ہو، ہاں تمہیں دنیا کے اعتبار سے اللہ نے بڑی زمینیں دی ہو، اور جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو، دنیا کے اعتبار سے اس کے پاس جھوپڑ پٹیاں ہو، کاروبار نہ ہو، اولاد نہ فرمان ہو، بیچارہ مزدوری کرتا ہو، غریبی کی زندگی گزارتا ہو، لیکن رب کعبہ کی قسم ہو سکتا ہے وہ اللہ کے دربار میں کل قیامت کے میدان میں تم سے آگے نکل جائے، تم سے آگے بڑھ جائے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کس کا مذاق اڑا رہے ہو؟ کبھی اپنے گریبان میں جھانک لیا کرو، کہیں ایسا تو نہیں اللہ کے دربار میں مجھ سے زیادہ ہو۔ آج میں اور آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے ہیں، تو 4 رکعتیں کیا پڑھنے لگے، بے نمازیوں کو ہم گندی نالی کے رہنے والے سمجھنے لگتے ہیں، آج 2-4 کتابیں کیا پڑھ لیں پوری دنیا ہمیں جاہل نظر آنے لگتی ہے، آج ذرا سی نوکری کیا لگ جائے، ہاں پورا مسلمان مجھے اور آپ کو غریب طبقہ نظر آنے لگتا ہے، آج ذرا سے گھر کے اندر پیسہ کیا آ جائے مجھے اور آپ کو پڑوسی نظر نہیں آتے ہیں، رشتہ دار نظر نہیں آتے ہیں، اگر مالدار ہو گیا تو صرف رشتہ داری مالداروں سے، غریب رشتہ دار نہیں ہوتا، غریب کے یہاں جانا نہیں ہوتا، اب تو تو مالدار ہو گیا ہے، اب تو تیرے رشتے بڑے بڑے مالداروں میں ہونے لگے ہیں، اب غریب تجھے رشتہ دار نظر نہیں آتا۔ یہ میری اور آپ کی حالتیں ہیں، اس لیے قرآن مقدس نے میرے اللہ نے بڑی باریک چیز پر نظر رکھی، جانتے ہو تمہارے درمیان میں آپس میں اختلاف کیوں رہتے ہیں، آپس میں جھگڑے کیوں رہتے ہیں، تم ایک دوسرے کو نیچا سمجھ کر کے مذاق اڑاتے ہو، ایک دوسرے کو نیچا سمجھ کر کے اس کو ذلیل کرتے ہو، اسی لیے اے اللہ کے نیک بندو پہلی چیز بتلائی، اور ادھر میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، ذرا سنو، اللہ نے تمہیں بھی نہیں چھوڑا، اللہ نے تمہیں بھی یاد کیا، اے عورتوں کی جماعت جہاں یہ بیان کیا عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ذرا معلوم کرو اللہ کے نیک بندوں سے، ذرا معلوم کرو قرآن کے سمجھنے اور سمجھانے والوں سے، قرآن میں اگلا لفظ ارشاد فرمایا ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن، کیا کہا، اے عورتوں تمہیں بھی کہا جا رہا ہے تم بھی کسی کا مذاق نہ اڑایا کرو، تم بھی کسی کو ذلیل نہ سمجھا کرو، تم بھی کسی کو اپنے سے نیچی نہ سمجھا کرو، اگر اللہ نے تمہارے شوہر کا کاروبار چلا دیا ہے تو اپنی دیورانی کو ذرا نیچا نہ سمجھا کرو، اگر اللہ نے تمہارے کاروبار کو ترقی دے دی ہے تو ذرا پڑوسیوں سے غصہ نہ کیا کرو، ان سے خواہ جھگڑے نہ کیا کرو، اگر تمہارا شوہر تمہیں اچھا سوٹ پہنا دے تو ذرا ہلکا سوٹ پہننے والی کو غریب سمجھ کر کے نظر انداز نہ کیا کرو، ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن، اے مالدار کی بچی ذرا کان کھول کر کے سن لے، جس کا تو مذاق اڑا رہی ہے ہو سکتا ہے وہ راتوں کو اٹھ کر کے تجھ سے زیادہ اللہ کے قریب ہو چکی ہو سکتا ہے وہ نمازوں کی پابندی کر کے اللہ کی دوست بن چکی ہو
بظاہر وہ تجھے غریب کمزور نظر آ رہی ہے، لیکن ہماری عورتوں میں ذرا مذاق اڑانے کا چلن بہت زیادہ ہے۔ میری اور آپ کی مائیں بہنیں ان حرکتوں سے باز نہیں آتی ہیں، زبردستی اپنے سوٹ لا کر کے دکھاتی ہیں، زبردستی اپنے گھروں کی عدیاں آئی ہوئی دکھاتی ہیں۔ اختلاف نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اے اللہ کے نیک بندو بندیوں ذرا سنو، ہاں یہ عدیوں کو کیوں منع کیا جاتا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ گھر میں 3 بہویں رہتی ہیں، ایک مالدار ہے 2 غریب ہیں۔ ذرا شبرات کے موقع پر ایک بہو کے بھائیوں نے بڑا اچھا مال بھجوایا ہے، عید کے موقع پر ہاں اس کے بھائیوں نے بڑی مہنگی عدی طے کر کے بھجوائی ہے۔ اب یہ اللہ کی بندی کبھی محلے والوں کو دکھاتی ہے، یہاں تک کہ ہم نے ان کی ساسوں کو بھی دیکھا ہے، ان کی جو ساسو مائیں ہیں ہم نے ان کو بھی دیکھا ہے، کوئی محلے سے آیا بڑی تعریف کرتی ہیں، میری بڑی بہو کی عدی آئی ہے، میرے بھی کپڑے آئے ہیں، میرے بھائی کے بھی آئے ہیں، میری بیٹیوں کے بھی آئے ہیں، جان بوجھ کر کے پڑوسن معلوم کرتی ہے۔ اور چھوٹی بہو کے یہاں سے کیا آیا ہے، دوسری بہو کے یہاں سے کیا آیا ہے؟ کیا نہیں سمجھ آتی کہ غریب بہو کے دل پر کیا اثر پڑتا ہوگا؟ ایک غریب بچی کے دل پر کیسی گزرتی ہوگی ایسے وقت میں؟ اسی لیے علماء منع کرتے ہیں یہ عیدی شب براتی یہ تمام ہمارے گھروں سے بدعتیں ختم ہونی چاہیے، اختلاف کی وجہ بنتی ہیں، لڑائیوں کی وجہ بنتی ہیں۔ جن گھروں سے اچھے مال آئے، جن گھروں سے اچھی چیزیں عید کے موقع پر آئے، ساس بھی اسی بہو سے محبت کرتی ہے، سسر بھی اسی بہو سے محبت کرتا ہے، ہاں گھر والے سب اسی کی سنتے ہیں، لیکن اتفاق سے اگر گھر میں کوئی غریب بہو رہتی ہے، کوئی غریب کی بچی رہتی ہے، اس سے کوئی ڈھنگ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں رہتا، پھر کہتے ہیں ہماری بہوؤں نے ہمارے بچوں کو بہکا لیا ہے، ہمارے بیٹوں کو کچھ کرا دیا ہے، اور کرایا نہیں ہے۔ ذرا اپنی نظروں کو پہلے ساس ٹھیک کر لے، مالدار کے لیے الگ نظر اور غریب بہو کے لیے الگ نظر، یہ کرنا بند کر دے، تیرے گھر میں خود محبت پیدا ہو جائے گی۔ بڑا مذاق اڑاتی ہیں اللہ کی نیک بندیاں، بڑا مذاق اڑاتی ہیں مالدار کی بچیاں، پھر کہتی ہیں میری دیورانی مجھ سے بات نہیں کرتی، میری جٹھانی مجھ سے بات نہیں کرتی، لیکن اپنی حرکتوں کو نہیں دیکھتی، اپنے شوہر سے جان بوجھ کر کے مہنگے سوٹ منگوا کر کے شادیوں میں جاتی ہیں، پروگراموں میں جاتی ہیں، ہاں بیوٹی پارلر میں بڑے مہنگے میک اپ کر کے پہنچتی ہیں، بڑے مہنگے سوٹ اور زیور پہن کر کے پہنچتی ہیں، اور جو غریب عورتیں ہوتی ہیں جان بوجھ کر کے ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اے اللہ کی نیک بندی ذرا کان کھول کر کے سن لے، ہو سکتا ہے دنیا کے اعتبار سے تو مہنگے گھر میں رہتی ہو سکتا ہے دنیا کے اعتبار سے تیرے بدن پر مہنگا سوٹ ہو سکتا ہے دنیا کے اعتبار سے ہاں تیرے زیورات ذرا مہنگے ہوں، لیکن جن کا تو مذاق اڑا رہی ہے، جو پھٹے پرانے کپڑوں میں غریب بچی رہتی ہے، جو بیچاری کمزور سی ہے، نہ زیور پہنتی ہے، نہ مہنگے سوٹ زیب تن کرتی ہے، لیکن اللہ کی قسم کہیں ایسا نہ ہو یہ عورت اللہ کے نزدیک تجھ سے آگے جا چکی ہو، یہ عورت اللہ کے نزدیک تجھ سے آگے بڑھ چکی ہو۔ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، ہو سکتا ہے یہ عورت اللہ کے نزدیک تجھ سے زیادہ قریب ہو گئی ہو۔ اس لیے میرے اللہ نے اس دروازے کو بند کر دیا۔ خبردار کوئی مرد کسی مرد کا تحقیر کی وجہ سے مذاق نہ اڑائے، کمزور کی وجہ سے مذاق نہ اڑائے۔ یہاں تک فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے او میرے امتیوں ذرا کان کھول کر کے سن لو، میرے امتیوں میں کچھ ایسے بندے رہتے ہیں، میرے امتیوں میں کچھ ایسے میرے امتی ہیں، کچھ ایسے اللہ کے نیک بندے ہیں کہ اگر ان کی حالتیں دیکھو تو پراگندہ بال ہیں، ان کی حالتیں دیکھو تو پراگندہ حال ہیں، بدن پر کوئی اچھے کپڑے نہیں ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، ہاں چہرے سے اور بدن سے قریب نظر آتے ہیں، انہیں کوئی اپنے مشوروں میں نہ بلائے، انہیں کوئی اپنی میٹنگوں میں نہ بلائیں، اگر کوئی دروازوں پر دستک دے دیں تو ان کے لیے کوئی دروازے کھول کر کے نہ آئے، ہاں ایسے گمنام رہ
اگر کسی مشورے میں پہنچ بھی جائیں تو کوئی ان سے ان کی رائے طلب نہ کرے، کوئی ان سے ان کی رائے طلب نہ کرے، ایسے گمنام رہتے ہیں، کوئی عزت ان کی نہیں کرتا، غریب ہیں، کمزور ہیں، صرف اسی وجہ سے ان کو چھوڑ کر کے رکھتے ہیں۔ لیکن فرماتے میرے آقا رب کعبہ کی قسم، ان میں میرے کچھ امتی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ سے اتنی محبت کرتے ہیں اور اللہ بھی ان سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر وہ کسی بات پر اللہ سے قسم کھا لے تو میرا اللہ ان کی قسم کو ضرور پورا کرتا ہے۔ دنیا کے اعتبار سے تو ان کی کوئی پہچان نہیں، دنیا کے اعتبار سے تو ان کی کوئی عزت نہیں، لیکن فرماتے میرے آقا اگر وہ اللہ سے کسی بات پر قسم کھا لیں، اللہ اس وقت میں بارش ہونی ہے، تجھے کرنی پڑے گی، پھر اللہ ان سے اتنی محبت کرتا ہے کہ بارش کو گرا دیتا ہے۔ وہ اللہ سے اتنی محبت کرتے ہیں اور اللہ بھی ان سے اتنی محبت کرتا ہے، اگر وہ کسی بیمار کو کہہ دیں اللہ کی قسم اللہ تجھے اسے ٹھیک کرنا پڑے گا، میرا اللہ ان کی قسموں کو پورا کرتا ہے۔ وہ دنیا کے اعتبار سے تو چاہے پراگندہ بال ہوں یا پراگندہ حال ہوں، لیکن میرا اللہ اگر وہ اللہ پر کوئی بھی قسم اٹھا لے تو میرا اللہ ان کی قسموں کو پورا کرتا ہے، ان سے اتنی محبت کرتا ہے۔ اور ایسے لوگ مردوں کے اندر بھی موجود، اور ایسے لوگ میری مائیں بہنوں کے اندر بھی موجود، ایسی میری مائیں اور بہنیں بھی موجود، لیکن کیا کروں آج میری بہنوں کو کیا ہو گیا، آج میری بہنیں اللہ کے دین سے اور اللہ کی شریعت سے بڑی دور نظر آتی ہیں۔ ذرا یہ جملے میری بہنیں سنتی چلی جائیں، اے اللہ کی نیک بندیوں، آج تمہیں بھی افسوس ہوتا ہے، مجھے بھی افسوس ہوتا ہے، تمام علماء کو افسوس ہوتا ہے، اے میرے اللہ آج اس زمانے کے اندر کیوں خواجہ اجمیری پیدا نہیں ہوتے، کیوں غریب نواز پیدا نہیں ہوتے، کیوں جنید بغدادی پیدا نہیں ہوتے، کیوں صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہوتے، کیوں اللہ کے نیک بندے بایزید بستامی پیدا نہیں ہوتے، کیوں اللہ کے شیر شیخ الہند جیسے پیدا کیوں نہیں ہوتے، شیخ الاسلام پیدا کیوں نہیں ہوتے۔ سن لو اللہ کی نیک بندیوں، آج اس وقت میں حضرت صلاح الدین ایوبی مسجد اقصیٰ کو پتا کر کے یہودیوں کو اپنے نرغے میں لے رہے تھے، یہودیوں کو جکڑ رہے تھے، یہودیوں کو قید کر رہے تھے، تو اس وقت میں انگریز ایک تاریخ جاننے والے نے، انگریز ایک جرنل نے غرا کر کے کہا تھا اللہ کی قسم آج سے ہماری محنتیں یہ ہوں گی، آج سے ہماری کاوشیں یہ ہوں گی کہ ہم تمہاری عورتوں سے اب کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہونے دیں گے، ہم تمہاری عورتوں کو اللہ کے دین سے ایسے مار دیں گے، اللہ کی شریعت سے اتنا دور کر دیں گے، اللہ کے قرآن سے اتنا دور کر دیں گے، اللہ کی شریعت سے انہیں اتنا پھٹکا دیں گے کہ یہودی نے قسم کھا کر کے کہا تھا کہ ہم دوبارہ اپنی ان عورتوں کی کوکھ سے دوبارہ صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہونے دیں گے۔ کیا سمجھتی ہو کہ تم بازاروں میں خود گئی ہو؟ نہیں، تمہیں لے جایا گیا ہے۔ کیا سمجھتی ہو کہ بیوٹی پارلر کی دنیا کیوں تمہیں اچھی لگتی ہے؟ تمہیں اس طرف بھڑکایا گیا ہے۔ اے اللہ کی نیک بندیوں، کیا سمجھتی ہو تمہیں بے پردہ کرنے میں کس کی سازش ہے؟ تمہاری خوبصورتی نہیں بلکہ تمہیں زبردستی بے پردہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ تمہاری نسلوں سے کوئی صلاح الدین نہ پیدا ہو سکے، تمہاری نسلوں سے کوئی محمد بن قاسم پیدا نہ ہو سکے۔ آج امت سسکتی رہے گی اور آواز دیتی رہے گی صلاح الدین کہاں ہو، محمد بن قاسم کہاں ہو، کہاں ہو اللہ کے دیوانوں، لیکن کہاں سے پیدا ہو جائیں؟ میری اور آپ کی مائیں جن کو اللہ کے ذکر میں ہونا چاہیے تھا وہ تو بازاروں کی زینت بنی ہوئی ہیں، وہ تو ڈانس کی زینت بنی ہوئی ہیں، وہ تو بے پردہ نظر آتی ہیں، وہ تو بال کٹوا کر کے اپنے آپ کو ہیروئن سمجھنے لگی ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندو، کسے تلاش کر رہے ہو؟ کوئی خود نہیں آنے والا،
جب تک ہماری مائیں اپنے آپ کو درست نہیں کر لیں گی، اللہ کی قسم کوئی جنرل عمر جیسا نہیں آنے والا۔ ذرا سن لیں میری مائیں اور بہنیں، اے اللہ کی نیک بندیوں، میری بات کا رخ مڑ رہا ہے لیکن کیا کروں، وقت کا تقاضا ہے۔ کیا سمجھتی ہو تمہارے خلاف سازشیں نہیں ہیں؟ کیا سمجھتی ہو یہ علماء چیخ چیخ کر کے تمہیں سمجھا رہے ہیں؟ اے اللہ کی نیک بندیوں، ذرا میں تمہیں کچھ کڑوی باتیں بتلاتا چلوں۔ ہاں، تم بڑے بڑے نرغوں کے اندر جکڑتی ہوئی جا رہی ہو، بڑے بڑے سازشوں کے اندر شکار ہوتی جا رہی ہو۔ جانتی ہو تم کیا سمجھتی ہو تمہارے گھر بیٹھے لون پاس ہو رہے ہیں، آدھار کارڈ پر تمہیں لون مل رہے ہیں؟ کیا سمجھتی ہو یہ تمہاری کوئی عزت سے نوازا جا رہا ہے؟ نہیں، سوچی سمجھی سازشوں کے تحت اللہ کی قسم تمہیں مقروض کیا جا رہا ہے، تمہیں قرضوں میں ڈبایا جا رہا ہے، کہیں بولی والی کمیٹیوں کے نام پر، کہیں 50,000 20,000 لون دینے کے نام پر، یہاں تک کہ گھر کے شوہر کو معلوم نہیں، یہاں تک کہ گھر کے کسی فرد کو معلوم نہیں، اور ماں نے یا بہن نے صرف آدھار کارڈ دے کر کے 50,000 یا 20,000 کا لون نکال رکھا ہے۔ اے اللہ کی نیک بندیوں، کیا سمجھتی ہو کہ یہ سب ویسے ہی ہو رہا ہے؟ اس کے خلاف بڑی مشینری کام کر رہی ہیں جو تمہیں عقل اور تمیز نہیں ہے۔ اے کالج میں جانے والی میری معصوم بچیوں، اے کالج میں جانے والی میری معصوم بچیوں، کیا سمجھتی ہو کہ تمہارے برابر میں آنے والا، ماشاءاللہ سبحان اللہ کہنے والا ایک غیر مسلم نوجوان، کیا سمجھتی ہو کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے؟ نہ رب کعبہ کی قسم وہ کسی سازش کے تحت تمہارے پیچھے لگا ہے، وہ تمہاری عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا چاہتا ہے۔ مجھے کڑوے جملے کہنے دیجئے، وہ تمہیں ارتداد کی چکی میں دھکیل کر کے تمہارے ایمان کا سودا کرنے والا ہے۔ لیکن تم کیا سمجھتی ہو کہ نہیں نہیں، یہ مولویوں کی اپنی دھمکیاں ہیں، یہ مولویوں کی اپنی باتیں ہیں۔ نا رب کعبہ کی قسم میری بہنوں، تمہارے خلاف بڑی محنت کے ساتھ سازشیں ہو رہی ہیں، لیکن تمہیں عقل نہیں، تمہیں سمجھ نہیں، تم اپنی دھن میں دھن لگائے جا رہی ہو۔ کالج میں جاتی ہو، 10,000 20,000 کا قرضہ لے لیتی ہو، جانتی ہو اس کے پیچھے بھی بڑی سازشیں ہیں۔ جب تم سے قرضہ نہیں دیا جاتا، تم سے دوستی کی جاتی ہے، دوستی میں پھر آگے بڑھا جاتا ہے، پھر عزتیں تار تار کی جاتی ہیں، پھر ویڈیو گرافی کر کے آگے بڑھا دی جاتی ہیں، پھر تمہیں کسی قابل نہیں چھوڑا جاتا۔ اے اللہ کی نیک بندی کیوں نہیں سمجھتی؟ آؤ اللہ کی نیک بندی، اللہ کی قسم مجھے دکھے دل سے کہنے دیجیے، تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے اسلام کا سر جھک رہا ہے، تمہاری ان غلطیوں کی وجہ سے آج نوجوان اپنی گردن اٹھانے کے قابل نہیں ہے، آج نوجوان کھل کر کے کسی گلی میں نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اے اللہ کی نیک بندیوں، میں نوجوانوں کی کیا بات کروں، خود علماء اپنی گردن اٹھانے کے قابل نہیں ہیں، صرف تمہاری ذرا سی حرکت کی وجہ سے، ذرا سی غلطی کی وجہ سے۔ خیر اللہ کے نیک بندو، میری بات آگے بڑھ جائے گی۔ دکھ تو بہت ہے اس دل میں، شاید میں کبھی موقع زیادہ ملے تو آپ کو سناؤں، شاید میں تمہیں بتلاؤں، لیکن کیا کروں، وقت نہیں رہتا، آپ کے پاس بھی نہیں، میرے پاس بھی نہیں۔ ذرا سنو، میرے اور آپ کے درمیان میں کیوں اختلاف رہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہو، اسی لیے تو اختلاف بڑھتا ہے، اسی لیے تو انتشار بڑھتا ہے۔ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا بند کر دو، آپس میں ایک دوسرے کی عزت کرو، عورتوں کو چاہیے کہ وہ عزت کرے ایک دوسرے کی، جٹھانی دورانی کی
کرے، دورانی اپنی جٹھانی کو اپنا بڑا سمجھے، جٹھانی اپنی دورانی کو اپنی بہن کی طرح سمجھے، میری چھوٹی بہن ہے، اس طریقے سے شفقت کرے۔ یہ دونوں تینوں مل کر کے اپنی ساس کی عزت کرے، اپنے سسر کی قدر کرے، اپنے شوہر کی عزت کرے۔ ہاں، جن چیزوں سے میرے اور آپ کے گھروں میں اختلاف پیدا ہو ان چیزوں کو بند کر دیا جائے۔ ہمارے گھر میں شب براتی آنے سے اختلاف ہوتا ہے، گھر میں نہیں داخل ہونے دیں گے۔ ہمارے گھر میں عیدی آنے سے اختلاف ہوتا ہے، ہم اس کو گھر میں گھسنے نہیں دیں گے۔ اسی طریقے سے ہاں، جو کپڑے سب کے ہوں گے وہی سب کو پہنائے جائیں گے، کسی کے مہنگے کسی کے سستے نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے آپس کے اندر اپنے گھروں کو جنت بنایا جائے۔ اسی طرح میں اپنے نوجوانوں سے کہنے لگا، اے اللہ کے نیک بندے، اگر تجھے اللہ نے کسی قابل بنا دیا، اگر اللہ نے تیری نوکری لگا دی ہے، اگر اللہ نے تجھے 2 روپے کمانے کی طاقت دی ہے، تو اب اپنے بوڑھے باپ کو ذرا اپنے گھر کا بوجھ نہ سمجھنا، اپنے گھر کی کوئی فالتو چیز نہ سمجھنا۔ اللہ کی قسم، اگر پیڑ درخت ایسا ہو جائے کہ وہ پھل نہ دیتا ہو، میرے بڑے کہتے ہیں وہ سایہ ضرور دیتا ہے۔ اگر باپ بوڑھا ہو جائے، کمانے کے قابل نہ رہے، آج تو تیری اچھی نوکری لگ گئی، اپنے باپ کو جاہل سمجھتا ہے، آج تو گھر میں 2 روپے کما کر کے کیا لانے لگا، اپنے باپ کو اپنے گھر کا بوجھ سمجھتا ہے۔ جانتا ہے تیری کبھی کبھی حرکتوں کی وجہ سے باپ کے دل کے اندر بات آتی ہے، میں گھر کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، میں گھر کو چھوڑ کر کے نکل رہا ہوں، لیکن اللہ کی قسم دل کے اندر اس کے خیال آتا ہے اگر گھر سے باہر قدم رکھا تو لوگ مجھ سے معلوم کریں گے کیا ہوا، کون سے بیٹے کی شکایت کروں گا جس کی تعریف کرتے ہوئے تھکتا نہیں تھا، کون سے بیٹے کی برائی کروں گا کہ جس کو کندھوں پر لے کر کے پورے گاؤں میں گھماتا پھرتا تھا، کون سے بیٹے کی برائی کروں گا کہ جس کی نوکری کے لیے میں نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا، کبھی مزدوری کی، کبھی میں نے اپنے سر پر بوجھ رکھ کر کے مزدوری کی، ہاں اس اولاد کی لوگوں سے شکایت کروں گا صرف اسی عزت کو بچانے کے لیے۔ باپ اپنے گھر سے باہر قدم نہیں رکھتا، وہ سمجھتا ہے اگر باہر قدم رکھا تو لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، ارے تو اپنے بڑے بیٹے کی بڑی تعریف کرتا تھا، تو اپنے چھوٹے بیٹے کی بڑی تعریف کرتا تھا، اب تجھے کس نے دھکے مار کر کے نکالا ہے؟ صرف اسی عزت کو چھپانے کے لیے وہ اپنے بیٹے کی کڑوی کسیلی سنتا رہتا ہے۔ اس لیے او اللہ کے نیک بندو، نہ اڑاؤ کسی کا مذاق، او میری مائیں بہنوں تم بھی کسی کا مذاق نہ اڑاؤ۔ ہو سکتا ہے تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے آگے نکل چکا ہو، وہ اللہ کے دربار میں تم سے زیادہ بڑھ چکا ہو۔ اسی طریقے سے اے اللہ کے نیک بندو، اور گفتگو کو مختصر کرنے لگا، کیا فرماتا ہے میرا اللہ؟ پہلی چیز، تمہارے آپس میں اختلاف کی وجہ تم ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہو، ایک دوسرے کو چھوٹا سمجھتے ہو، ایک دوسرے کو حقیر سمجھتے ہو، اور عورتوں کی جماعت تم بھی ایک دوسرے کو ذلیل سمجھتی ہو، ایک دوسرے کو گرا ہوا سمجھتی ہو۔ یہ حرکتیں اپنے اندر سے ختم کر دو، اللہ تمہارے اختلاف کو ختم کر دے گا، اللہ تمہارے انتشار کو ختم کر دے گا، تمہاری لڑائی اور جھگڑوں کو ختم کر دے گا۔ ایک دوسرے کی قدر کرنے والے ہو جاؤ، ایک دوسرے کی عزت کرنے والے ہو جاؤ۔ پھر اس کے بعد فرمایا، اور ذرا سنو اللہ کے نیک بندو، تمہارے اندر ایک اور جھگڑے کی وجہ ہے، ایک اور جھگڑے کی وجہ ہے، عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمسوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب۔ کسی کو تانے نہ دیا کرو، کسی کو برا نہ کہا کرو، اگر کوئی گناہگار ہے تو اس کے گناہ کا تانا نہ دیا کرو، کسی کے اندر کوئی عیب ہے اس کے عیب کا اسے تانا نہ دیا کرو۔ ہو سکتا ہے جس کو تم تانے دے رہے ہو اس نے اللہ کے دربار میں توبہ کر لی ہو، اس نے اللہ کو منا لیا ہو، اس نے اللہ کو راضی کر لیا ہو۔ ہاں، اگر تم کسی کو دیکھو نماز پڑھنے لگا ہے، پہلے شراب پیتا تھا، اب اسے شرابی نہ کہو، کیونکہ وہ توبہ کر چکا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے سامنے اپنی آنکھوں سے پانی نکال چکا ہے۔ اب اس کو تانے
کر کے جھگڑوں کے راستے نہ کھولو، جھگڑوں کے راستے نہ کھولو، کسی کو آپس میں تانے نہ دیا کرو۔ نہ اور آپ تانے دینے میں ایک دوسرے کو بڑا سمجھتے ہیں، ارے بڑی کڑوی بات تو نے کہہ دی، اس کے دل پر لگ گئی، اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی، وہ مچل گیا، وہ جل گیا۔ او اللہ کے بندو، تم ٹھیکیدار نہیں ہو کسی کے گناہوں کے، تم ٹھیکیدار نہیں ہو کسی کو تانا دینے کے۔ کیا فرماتے میرے آقا؟ ذرا سن لیجئے وہ وعید بھی، کیا فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی؟ اگر کوئی میرا امتی کسی گناہ کو کرتا تھا، کسی گناہ کو کرتا اب اللہ نے اسے توفیق دی، اس نے اس گناہ سے توبہ کر لی، اب وہ اللہ والا ہو گیا، اب وہ پہلے چوری کرتا تھا، اب نمازیں پڑھتا ہے، پہلے شراب پیتا تھا، اب راتوں کو اللہ کے سامنے روتا ہے، پہلے زنا کرتا تھا، اب اللہ کو راضی کرتا ہے، پہلے لوگوں سے نہ جانے کیسی کیسی مذاقیں کرتا ہے، اب دعوت و تبلیغ میں رہ کر کے لوگوں سے دین کی ملاقاتیں کرتا ہے، لیکن تم اب بھی باز نہیں آتے، تم اس کو تانے دیتے ہو، تم اس کو ذلیل کرتے ہو، تم اسے شرابی کہتے ہو، تم اسے چور کہتے ہو، تم اسے زناکار کہتے ہو۔ فرماتے تھے میرے آقا اگر کسی میرے امتی نے اپنے گناہ سے توبہ کر لی لیکن تو نے پھر بھی اسے تانا دیا، فرماتے تھے میرے آقا رب کعبہ کی قسم تو جب تک نہیں مر سکتا جب تک تو خود اس گناہ کو نہ کر لے گا، تو جب تک نہیں مر سکتا جب تک تو خود اس گناہ کو نہیں کر لے گا۔ آج تو میری اور آپ کی ذرا سی لڑائی ہو جائے، فوراً گاڑی والے کو میں اور آپ سب کے سامنے اس کے گناہ سے یاد کرنے لگتے ہیں، ایک ٹوپی والے کو میں اور آپ اس کے گناہ سے ہار دلاتے ہیں، اس کے گناہ سے اسے شرمندہ کرتے ہیں۔ ذرا سن لینا کیا فرمایا تھا میرے آقا نے، جب تک نہیں مر سکتا تو جب تک خود اس گناہ میں ملوث نہ ہو جائے، جب تک تو خود اس گناہ کو نہ کر لے۔ مثال کے طور پر کوئی شراب پیتا تھا لیکن اس نے توبہ کر لی، توبہ کے بعد تو پھر بھی اسے شرابی کہتا ہے، فرماتے تھے میرے آقا اب تو بھی جب تک نہیں مر سکتا جب تک تو خود شراب کو منہ نہیں لگا لے گا۔ اس لیے اگر ایسی غلطی آپس میں ہو جائے تو ایک دوسرے سے معافی مانگ لیا کرو، بھائی میں نے تجھے غصے میں بلا کہہ دیا تھا مجھے معاف کر دینا، سب کے سامنے کہا تھا سب کے سامنے معاف کر دینا۔ اسی لیے فرمایا دوسری چیز کسی کو تانے مت دیا کرو، یہ تمہارے درمیان میں لڑائی اور جھگڑوں کے راستے کھول دیں گے۔ کسی کی ماں کیسی تھی ماں کی طرف سے تانے نہ دیا کرو، کسی کا باپ کیسا تھا باپ کی طرف سے تانے نہ دیا کرو، کسی کی ماں کیسی تھی یا کیا کرتی تھی یا کس کا تعلق کیسا تھا۔ او اللہ کے نیک بندو کبھی باپ داداؤں کو بھی تم اس طرح سے تانوں کے ساتھ یاد نہ کیا کرو۔ اب دیکھو اب کیا ہے، ہو سکتا ہے یہ عالم ہو، ہاں اس کی ماں جیسی بھی ہو اس کی دادی جیسی بھی ہو، لیکن اس وقت میں یہ دعوت و تبلیغ میں لگ کر کے اللہ کا نیک بندہ ہو چکا ہے، یہ اللہ کا خاص بندہ ہو چکا ہے، یہ حافظ اور قاری ہو چکا ہے، یہ اللہ کے سامنے والا رونے والا ہو چکا ہے۔ اب تم اس کو باپ دادا کی طرف سے تانے نہ دیا کرو، اس کی ماں اور دادی کی طرف سے اس کو تانے نہ دیا کرو، یہ تانے تمہارے درمیان میں لڑائی اور جھگڑوں کے راستے کھولتے ہیں، تمہارے درمیان میں اختلاف کے راستے کھولتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور مختصر کرنے لگا، فرماتا ہے میرا اللہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے لقب سے بھی مت پکارا کرو، کسی کو برے لقب سے بھی نہ پکارا کرو، یہ تمہارے درمیان میں لڑائی کے راستے کھولتا ہے۔ اگر کسی کی آنکھ میں پریشانی ہے تو اسے اندھا یا کانا نہ کہا کرو، ورنہ تمہارے درمیان میں لڑائی اور جھگڑے سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ کسی کے اگر ہاتھ پیروں میں فرق ہے تو اسے لنگڑا یا ٹونٹا نہ کہا کرو، ورنہ تمہارے جھگڑوں کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ کسی کو اللہ نے اگر بدن کے اعضاء میں اگر کوئی کمی دی ہے تو اس کو ان لقبوں سے مت پکارا کرو۔ اللہ کی قسم یہ تمہارے درمیان میں لڑائی کے راستوں کو کھولتا ہے، جھگڑوں کے راستوں
راستوں کو کھولتا ہے. کسی کو برے نام سے مت پکارا کرو، ہاں ایسے اچھے ناموں سے پکارو جو اسے پسند ہو، جو اسے اچھا لگتا ہو. اگر تم ان حرکتوں سے باز نہ آئے تو یاد رکھنا تم آپس کے انتشار ختم نہیں کر سکتے، آپس کے جھگڑے ختم نہیں کر سکتے. اور چلیے آگے، میرا اللہ فرماتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اگر ایسی غلطیاں ہو گئی ہیں تو اللہ سے توبہ کیجئے، اپنے بھائیوں سے معافی مانگیے. اگر کسی کا مذاق اڑایا ہے فوراً معافی مانگیے. اگر کسی کو تانا دیا ہے فوراً معافی مانگیے. اگر کسی کو برے لقب سے پکارا ہے تو فوراً معافی مانگیے، کیونکہ یہ لڑائی جھگڑوں کا راستہ کھلنا ہے، یہ آپس کے انتشار کا راستہ کھلنا ہے. اگر تم نے کسی کو گناہ میں ملوث دیکھ لیا لیکن اب اس نے توبہ کر لی ہے، اب اس کو پچھلے گناہوں سے یاد نہ کیجیے، ورنہ لڑائی اور جھگڑوں کے راستوں سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا. ذرا مجھے بتاؤ، اگر اولاد کے سامنے کسی کے باپ کو برا کہا جائے گا، کسی کے دادے کو برا کہا جائے گا تو اولاد کیسے برداشت کر لے گی، نسل کیسے برداشت کر لے گی؟ پھر کہتے ہو ذرا سا مذاق نہیں برداشت کر سکا، ذرا سا میرا جملہ برداشت نہیں کر سکا. وہ اللہ کے بندوں کہاں سے کر جائے؟ ان جملوں کو حرام قرآن نے کہا ہے، ان جملوں کو ناجائز قرآن نے کہا ہے، لیکن پھر بھی میں اور آپ ان جملوں کو استعمال کرتے ہیں جن جملوں سے میرے اور آپ کے درمیان میں جھگڑے پنپتے ہیں. وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ. اگر تم نے توبہ نہ کی فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو تم ظالموں میں شمار کیے جاؤ گے، تم ظالموں میں شمار کیے جاؤ گے. اس لیے ارادے کرو. مجھے اور بھی گفتگو کرنی تھی، 2 آیتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی، لیکن صرف ابھی ایک ہی آیت تک پہنچ سکا، اور اس میں بھی اپنے علماء کے علم کے مطابق نہیں پہنچ سکا. اے اللہ کے نیک بندے کے وقت نے مجھے آواز دے دی ہے، اپنی بات کو مکمل کیا جائے. اس لیے اللہ کے نیک بندوں ارادے کرو کہ انشاءاللہ اگر کسی کا مذاق اڑایا ہوگا معافی مانگیں گے، اگر کسی کو تانا دیا ہوگا معافی مانگیں گے، اگر کسی کا نام بگاڑا ہوگا معافی مانگیں گے. اور میری مائیں بہنوں اپنے آپ کو سدھار لو، اپنے آپ کو ٹھیک کر لو. یہ کمیاں تمہارے اندر بھی پائی جاتی ہیں. تم بڑا مذاق اڑاتی عورتوں کا، حالانکہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے آقا کے سامنے کسی عورت کا ذکر کیا تھا اور اس طریقے سے ہاتھ کا اشارہ کر دیا تھا. اشارہ یہ تھا اللہ کے نبی وہ ہائٹ میں چھوٹی ہے، وہ ناٹی ہے، زبان سے تو نہیں کہا تھا، ہاتھ کا اشارہ کیا تھا. میرے آقا کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی اور فرمایا تھا صدیقہ جانتی نہیں ہو تمہارا یہ جملہ اتنا کڑوا تھا، اللہ کی قسم اگر یہ جملہ سمندر میں بھی گیر دیا جاتا تو یہ تیرا جملہ سمندر کے پانی کو بھی کڑوا کر دیتا. آج تو میری بہنیں کچھ بھی کسی بھی بہن کو کہہ دیتی ہیں، وہ چلتی کیسے ہے، وہ اس کے کپڑے کیسے تھے، وہ موٹی کتنی تھی، وہ ناٹی کتنی تھی، وہ بند کتنی رہی تھی. وہ اللہ کی بندیوں سب کو اللہ نے بنایا ہے. تم کسی کا مذاق نہ اڑایا کرو، تم کسی کو اپنے دل میں نیچا نہ سمجھا کرو. اس لیے فرما رہا ہے میرا اللہ نہ مذاق اڑاؤ، نہ کسی کو تانا دو، نہ کسی کے نام کو بگاڑو. اگر ایسا ہو رہا ہے تو انشاءاللہ ارادہ کرو کہ توبہ کریں گے، انشاءاللہ ان سے معافی مانگیں گے اور اپنے اللہ کو راضی کریں گے. بڑی خوشی ہوئی آپ کے اختیار میں پھر کئی مرتبہ کے بعد حاضری ہوئی ہے اور الحمدللہ 10-12 طالب علم قرآن کریم کو مکمل کر چکے ہیں. اللہ سے دعا ہے میرے اللہ ان کو نیک صالح عالم با عمل بھی بنا دینا، اللہ ان کو مفتی بھی بنا دینا اور مولی عادل کی عمر میں برکت دے دینا.
لینا اور مولوی عادل کو اس مسجد کے لیے دیر تک قبول کر لینا، کیونکہ نرگوڑے والے دیر تک کسی کو قبول نہیں کرتے۔ یہ شکایت پہلے سے مجھے ہے، آج بھی ہے، اور پتہ نہیں کب تک رہے گی۔ او اللہ کے بندو، کم از کم ان اماموں کو تو اپنے حال پہ چھوڑ دو، کیوں ان کے پیچھے پڑے رہتے ہو؟ اس سے زیادہ میں اور آپ اگر اپنے گھر کی پرواہ کر لیں تو میرا اور آپ کا گھر جنت ہو جائے گا۔ اماموں کو ان کے حال پر چھوڑ دو، یہ تم سے زیادہ اللہ کو جانتے ہیں، یہ تم سے زیادہ اللہ کو پہچانتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ شکایت کب تک رہے گی؟ جب بھی میں آپ کے جلسے میں آیا مجھے نیا امام کا چہرہ نظر آیا ہے۔ اور اللہ کے بندو ایسا کیوں کرتے ہو؟ اگر اللہ نے اچھا دیا تو اس کو ان کے حال پر چھوڑ دو، کوئی غلطی ہو جائے تو اپنا بچہ سمجھ کر کے معاف کر دیا کرو، اپنا بیٹا سمجھ کر کے معاف کر دیا کرو۔ ریکارڈ بنا دیں۔ اچھا اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف کسی مسجد کا مسئلہ ہے، ورنہ گاؤں کی اور مسجدیں تو ٹھیک ہیں۔ مولوی عادل بتلا رہے ہیں مجھے تو 7 سال ہو گئے، اللہ ان کی عمر اور بڑھا دے، آمین، اللہ ان کو بڑھاپا ہی نہیں آوا دے، آمین، اللہ ان کی اولاد اس قابل ہو کہ وہ ہماری قیادت کریں، ہماری رہبری کریں، ہماری رہنمائی کریں۔ اور اللہ کے بندو ہمارے پاس ان کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، نہ اچھی تنخواہیں ہیں، نہ اچھے ہدیے اور تحفے ہیں، نہ اچھی کوئی چیز ان کو دینے کے لیے نہیں ہے۔ کم از کم ان سے محبت تو کر سکتے ہیں، اس محبت میں تو کوئی خرچہ نہیں ہو رہا ہے، اس محبت میں تو کرایہ یا پیسہ نہیں لگ رہا ہے۔ اپنے علماء سے اللہ کی قسم محبت کرو، یہ محبت مجھے اور آپ کو جنت میں لے کر کے چلی جائے گی، یہ صرف محبت ہی جنت کے اندر لے کر کے چلی جائے گی۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، زاروں قطار رونے لگتے ہیں، اللہ کے نبی معلوم کرتے میرے صحابی رونے کی وجہ کیا ہے، کیوں آنکھوں کے اندر آنسو ہیں، کیوں زاروں قطار رو رہے ہو؟ صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ ہمیں آپ سے بڑی محبت ہو گئی ہے، اور ایسی محبت ہو گئی ہے اللہ کی قسم اگر تمہارا چہرہ صبح کو نظر نہ آئے تو شام تک اس دنیا میں دل نہیں لگتا، اگر شام کو نظر نہ آئے تو ہمارا دل صبح تک نہیں لگتا، ہمیں روٹی کھانے کو نہ ملے، پانی پینے کو نہ ملے، ہم جی سکتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم محبوب اگر آپ کا چہرہ نظر نہ آئے تو یہ دنیا ہمیں سونی لگنے لگتی ہے، یہ دنیا ہمیں بری لگنے لگتی ہے۔ رونے کی وجہ یہ ہے کل اللہ جنت کے فیصلے کر دے گا، آپ جنت میں بالا خانے میں چلے جائیں گے، آپ مقام محمود میں چلے جائیں گے، اللہ کے بعد صرف آپ کا درجہ ہوگا، مقام محمود آپ کا حصہ ہے جنت کے اندر۔ ہاں اللہ کے نبی آپ تو بڑی اونچی جگہ چلے جائیں گے، ہم کہاں کمزور ایمان والے، اول تو یہ معلوم نہیں جنت میں جائیں گے بھی، اور اگر جنت میں چلے بھی گئے اللہ کے نبی ہم آپ کو کیسے دیکھیں گے؟ پھر جلال میں آئے صحابی اور ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ ایسی جنت نہیں چاہیے جس میں آپ کا دیدار نہ ہو، جس میں آپ کا چہرہ انور ہمارے سامنے نہ ہو، ہمیں ایسی جنت نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی مسکرائے اور ارشاد فرمایا المرء مع من احب، او میرے صحابی یاد رکھو جو جس سے محبت کرے گا وہ کل قیامت کے میدان میں بھی اسی کے ساتھ ہوگا، وہ جنت میں بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ غلط لوگوں سے محبت کرتا ہے، اگر وہ جہنم میں گیا تو ہو سکتا ہے جہنم میں بھی اسی کے ساتھ ہو جائے۔ اس لیے ذرا اپنی محبت کے جو پیمانے ہیں ان کو ذرا دیکھو، ہم کن سے محبت کرتے ہیں۔ اور نوجوانوں ذرا دیکھو کہ ہم پوری رات کن سے موبائلوں پر لگے رہتے ہیں، کن سے ہماری دوستیاں ہیں، کن سے ہمارے تعلقات ہیں، ذرا غور کیا کرو ہماری محبت کے درجے کن کے ساتھ ہیں۔ کیا ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، کیا رسول سے محبت کرتے ہیں، یا ان
کے ورثاء سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کے علماء سے محبت کرتے ہیں۔ اگر محبت کرتے ہیں تو پھر خوشخبری ہو، آپ کے لیے جنت تیار ہے، آپ کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ محبت دنیا کی فانی چیزوں سے ہو گئی، محبت ان عورتوں سے ہو گئی جو تمہارے حصے میں نہیں ہے، ناجائز محبتیں ہو گئی، ناجائز تعلقات ہو گئے، پوری رات موبائلوں میں لگے ہوئے ہیں، اپنی جوانیوں کو برباد کر رہے ہیں، اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں۔ اگر اسی طریقے سے میرے نوجوانوں کی محبتیں ہیں، کہیں ایسا نہ ہو یہ جوڑا جہنم کا ایندھن بن جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دنیا میں بھی کمزوری تمہارا مقدر ہو، ہاں اس دنیا میں قوت تمہاری کمزوری ہو جائے۔ اے اللہ کے نیک بندو، کہیں ایسا نہ ہو اس دنیا میں بھی ذلیل ہو اور کل قیامت کے میدان میں یہ جوڑا جہنم کے اندر جاتا ہوا نظر آئے۔ اس لیے محبت جائز کرو۔ اللہ اگر نکاح کر دے اپنی بیویوں سے محبت کرو، اپنی عورتوں سے محبت کرو، غلط محبتوں کو جنم نہ دو، غلط محبتوں کے راستے نہ کھولو۔ اے اللہ کے نیک بندو، اگر محبت کرنی ہے تو اس وقت میں سب سے زیادہ خاص طور سے اپنے